اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکوٰۃ آمنتم برسلی عزرتموہم ان کی تعظیم، ان کی توقیر، عمل بہت اچھا ہے، عمل اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پہلے میں نے آپ کی گوش گزار کیا نا کہ بڑی ہستیاں ہیں، اپنا قد کاٹ دیکھ کر کے بات کرنی چاہیے۔ یار تانے دار کے ساتھ تو آپ بات کر نہیں سکتے ہیں، اور نبی کی بات آئے تو بندہ اتنا دلیر ہو جائے، اور صدیق اکبر کی بات آئے تو بندہ اتنا دلیر ہو جائے، فاروق اعظم کی بات آئے تو بندہ اتنا جری ہو جائے، اور اہل بیت کی بات آئے تو بندہ اتنا جری ہو جائے۔ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ ہم امت ہیں اور ہمارا اپنا ایک سرکل ہے، اس سرکل سے اگر ہم باہر نکلیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی جسارت کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہے نا او جبار قہار کہاوے متا روڑ دیوی دودھ کھڑیا، نمازیں، روزے، زکاتیں، یہ سب کہیں ہمارے منہ پہ نہ دے مارے جائے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، میرے رسولوں پہ ایمان بھی رکھو، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو۔ سابقہ اگر آپ دیکھیں نا، صرف ایک رسول نہیں ہمارے، یہ تو چونکہ ہم ان کی کلمہ پڑھنے والے ہیں نا تو بات ہے، تمام رسولوں کی تعظیم و توقیر آزاد ضروری ہے۔ شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کبھی غور کریں، شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ اس نے سیدھا سیدھا کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے وہ مٹی سے، آگ بہتر ہے، آگ میں اٹھان ہے، مٹی تو نیچے۔ منطقی استدلال سے مارا گیا۔ رب نے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، تمہاری یہاں پہ جگہ نہیں ہے، میرے نبی کے سامنے تو اگڑ گیا ہے، لہذا تیری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے توہین آمیز اور ہتک آمیز رویہ رکھا، اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، ان مومنوں کو کہا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو وہ الزام دھرے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے بری کیا۔ فبرأہ اللہ، اس لیے یہ باتیں میں نے یہ اس لیے کی ہیں کہ امت وہ کبھی کہے گی کہ جی نبی کو یہ پتہ ہے تو یہ پتہ نہیں ہے، امت کبھی یہ کہے گی کہ نبی کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور بندگان خدا غور کرو، اور علماء پچھلے کیا ان آیات کے بارے میں کہہ کر کے گئے، ان کو بھی ذرا پڑھ لو، ان کو بھی ذرا پڑھ لو۔ اگر امت یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور نبی کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر نبی جو بشارتیں دیتا رہا، کوئی تقریباً 60 سے 65 لوگوں کو براہ راست جنت کی بشارتیں ہیں، تو پھر نبی کس بیس پہ دیتا رہا؟ اگر نبی کو اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے تو نبی کس بیس پہ دیتا رہا؟ بھائی آپ ایک سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور آپ جا کے مجمع میں آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کو میں جو ہے نا جی وہ گرانٹ کرتا ہوں، جی آپ کو میں سکول دے رہا ہوں، جی آپ کو میں سٹاف دے رہا ہوں، جی آپ کو میں یہ دے رہا ہوں، جی آپ کو میں وہ دے رہا ہوں، تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ تو پہلے سے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے میں کوئی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، تو حضرت موسیٰ قوم کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے نبی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، جب اللہ نے نبی کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے تو نبی کو اختیار بھی دیا ہے، نبی کو اللہ نے علم بھی دیا ہے کہ نبی بتاتا ہے یہ کرو گے تو یہ نتیجہ، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ۔
اللہ نے انبیاء کی صف ہی اس لیے الگ بنائی ہے، اور بروز حشر بھی انبیاء کی صف آگے ہوگی، اور اس صف کے سرخیل اور راہبر اور رہنما اور امام محمد رسول اللہ ہوں گے۔ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں، عذرتموہم، تم نبی کی ان کی کیا کرو، تعظیم و توقیر کرو، تو پھر تم نتیجے کو دیکھ لو گے، تم نتیجے کو دیکھ لو۔